جی 20ویں حکایت ہی چل رہی ہے، گزشتہ سے پیوستہ شعر پڑھے جا رہے ہیں. مسکین خر اگرچہ بی تمیز است. آگے کیا لکھا ہے؟ چن بار ہمی بارد عزیز است. مسکین گدھا اگرچہ صاف ستھرا نہیں ہوتا. یہاں میں نے بے تمیز کا معنی صاف ستھرا نہ ہونا کیا ہے، کیونکہ میرے خیال میں یہاں تمیز یہ اصل میں تمیز کردن سے تمیز ہے. تمیز کردن فارسی میں ہے صفائی کرنا، صاف کرنا، صاف ستھرا کرنا، پاک صاف کرنا. تو وہ جو ہے یہ ایک ترجمہ معین فارسی یا رہبر فارسی میں یہ بھی ہے. یہ پھر تمیز دار سے بنتا ہے، باشعور، لائق، باعقل. لیکن میرے خیال میں یہاں گدھے کا باشعور لائق ہونا یہ درخور اعتنا نہیں ہے. یہاں گدھے کا صاف ستھرا ہونا یا صاف ستھرا نہ ہونا وہ قابل غور ہے، کیونکہ کوئی بھی جانور بھلے وہ صاف ستھرا ہی کیوں نہ ہو، کوئی جانور وہ ذی شعور تو نہیں ہے، ذی عقل بھی نہیں ہے. جانور تو جانور ہے. تو جانور کا ذی شعور ہونا یا ذی شعور نہ ہونا بات وہ قابل غور نہیں. جانور کا صاف ستھرا ہونا محل جو ہے نا وہ قابل غور ہے. بعض جانور وہ اپنے جسمانی حساب میں وہ صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں، اس لیے لوگ ان کو گود میں اٹھا لیتے ہیں، ان سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں. بعض پالتو پرندے اسی طرح کوئی لوگ بلیاں رکھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ بلی ظاہر ہے گدھے کی طرح وہ جو ہے نا وہ صفائی سے یاری تو نہیں ہوتی. اسی طرح کسی جانور کو لوگ پکڑ لیتے ہیں، ہاتھوں میں پکڑ لیتے ہیں، اور پھر اسی طرح ہاتھوں کی کوئی صفائی بھی ضروری نہیں سمجھتے. جیسے خرگوش ہے، صاف ستھرا جانور ہے، مٹی میں رہتا ہے لیکن نہایت صاف ستھرا جانور ہے. اسی طرح بلی اپنی بڑی صفائی کرتی ہے. اچھا، لوگ اسی طرح اب انگریز خاص طور پہ دیکھیں تو کتے پالتے ہیں، کتوں کے ساتھ اسی طرح رہتے ہیں جیسے وہ انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو کئی جانور ہونے کے باوجود صاف ستھرے ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے وہ گدھے سے مختلف ہے اور گدھا ان سے مختلف ہے، اس لیے کہ وہ ظاہری طور پہ صاف ستھرا نہیں ہوتا. تو یہاں بی تمیز میں دراصل گدھے کی وہ صفائی نہ ہونا زیر بحث ہے. کیا شعر ہے؟ مسکین خر اگرچہ بی تمیز است. مسکین گدھا، غریب گدھا، اگرچہ بیچارہ گدھا اگرچہ صاف ستھرا بھی نہیں ہوتا. بیچارہ گدھا اگرچہ صاف ستھرا بھی نہیں ہوتا. چن بار ہمی برد عزیز است. چونکہ وہ بوجھ لے جاتا ہے، وزن ڈھوتا ہے، بوجھ ڈھوتا ہے، اس لیے عزیز ہے. چن بار ہمی برد عزیز است. وہ چن بار ہمی برد اس لیے کہ بوجھ ڈھوتا ہے، بوجھ لے جاتا ہے مطلوبہ جگہ تک، تو عزیز است وہ محبوب ہے. اس لیے انسانوں نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. تو یہاں بے وقوف ہے یا بے شعور ہے جیسا ترجمہ میرے خیال میں نہیں بنتا. ہاں، یہ قاضی سجاد نے یہاں بے تمیز کا ترجمہ بے تمیز ہی کر دیا ہے. وہ مولانا جعفر صاحب جن کی وہ کتاب نول کشور پریس سے چھپی ہے، گلستان کا ترجمہ، انہوں نے بھی ترجمہ بے تمیز ہی کر دیا ہے.
جی آگے. چن بار ہمی برد عزیز است. آگے کیا لکھا ہے؟ گاوان و خران بر بردار. گاوان و خران بر. گاوان و خران بر خران بار بردار. بار. گاوان و خران بار بردار. ہاں، بوجھ ڈھونے والے، بار یا بوجھ لے جانے والے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بوجھ لے جانے والے، بوجھ ڈھونے والے گدھے اور بیل. جی آگے کیا لکھا ہے؟ بے زادمیان مردم آزار. تو دکھ دینے والے، تکلیف پہنچانے والے آدمیوں سے بہتر ہیں. تو گاوان، گاوان گاو کی جمع ہے. پیچھے آپ یہ گاو کا لفظ پڑھ چکے ہیں، گاوے پرواری، گاو بیل، تو اس کی جمع گاوان، اور خر سے آگے جمع خران، آگے بار بردار یہ صفت ہے. یہ سارا مصرع اصل میں مرکب توصیفی ہے، یعنی گاوے بار بردار اور گاوانے بار بردار اور خرانے بار بردار اصل میں یوں ہے. بوجھ ڈھونے والے بیل، بوجھ ڈھونے والے گدھے، یہ سارا مصرع مرکب توصیفی عطفی ہے، یعنی دو توصیفی عطف معطوف ہو گئے ہیں. تو اس میں پھر صفت آگے چلی گئی ہے، صرف ایک کے ساتھ صفت لائی گئی ہے. اچھا، بے از آدمیان مردم آزار، وہ آدمیوں مخلوق کو تکلیف دینے والے انسانوں سے، آدمیوں سے بہتر ہیں. تو یہ آدمی سے جمع ہے آدمیان، اور آدمیان مردم آزار، یہ مردم آزار آدمیان کی صفت ہے، آدمیان موصوف، مردم آزار صفت. یہ بھی مرکب توصیفی ہے، لیکن اس میں مردم آزار اس میں صفت ترکیبی ہے، جس میں آزار یہ لاحقہ ہے مردم کا، اور آزار آزردن سے، آزردن سے فعل مضارع آزارد، اور اس سے فعل امر آزار، اور جو یہاں لاحقہ بن گیا ہے، اور اس لاحقے نے یہ مردم کو، یہ مردم کے ساتھ مل کے اس سارے لفظ کو اس میں صفت ترکیبی بنا دیا ہے. جی اچھا، یہاں آگے یہ مزید جزو ہے، رہبر فارسی میں لکھا ہے باز آمدیم بحکایت وزیر غافل. اچھا، اس کا ترجمہ ہے کہ ہم اس غافل وزیر کی حکایت کی طرف دوبارہ آ گئے ہیں. اچھا، اب یہاں ہم آ گئے ہیں باز آمدیم، ہم آ گئے. حاصلہ صاحب کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہم پھر اس بے سمجھ حاکم کے قصے کی طرف لوٹتے ہیں. ہم پھر اس بے سمجھ حاکم کے قصے کی طرف لوٹتے ہیں. یہ لوٹتے ہیں باز آمدیم کا صحیح ترجمہ نہیں، لوٹ آئے ہیں اگر کیا جاتا تو صحیح تھا. اور پھر یہ بے سمجھ نہیں ہوتا، یہ جو بے سمجھ ہے یہ بے فارسی کا لفظ ہے اور سمجھ ہندی کا. تو اس طرح اگر لفظ بنانا ہو تو نا سمجھ بنانا چاہیے. نا ہندی کا لفظ ہے اور سمجھ فارسی کا، نہ سمجھ. تو بے سمجھ صحیح نہیں ہے. اس میں آگے دیکھیں، ویسے تو نا بھی فارسی کا ہی ہے، لیکن یہ مجبوری سے بن گیا ہے بے سمجھ یا نا سمجھ، تو وہ نا سمجھ زیادہ صحیح ہے بے سمجھ کی نسبت. اچھا، تو دوبارہ لوٹتے ہیں. معین فارسی میں یہ حصہ ہی عبارت میں نہیں آیا. اچھا، ادھر قاضی سجاد صاحب نے اس کا ترجمہ کیا لکھا ہے؟ لکھتے ہیں کہ ہم اس غافل وزیر کے قصے کی طرف پھر آتے ہیں. ہم اس غافل وزیر کے قصے کی طرف
پھر آتے ہیں. فارسی عبارت وہی ہے، یعنی باز آمدیم بحکایت وزیر غافل. لیکن اس میں ایک تھوڑا سا اختلاف ہے جو نول کشور پریس سے چھپی ہے، مولانا جعفر صاحب کی کتاب. اس میں کیا لکھا ہے؟ باز آمدم بحکایت وزیر غافل. جی، میں پھر لوٹ آیا. یا ترجمہ بھی صحیح ہے، وہ لوٹ آتے ہیں. باز آمدیم کا ترجمہ لوٹ آتے ہیں نہیں بنتا، لیکن یہ جو ترجمہ باز آمدم لکھا ہے یہ صحیح ترجمہ لکھا ہے. لفظ بھی جو ہے نا وہ اس کے مطابق ہیں. تو لیکن فرق باز آمدم اور باز آمدیم میں ہے. باز آمدم میں پھر لوٹ آیا بحکایت وزیر غافل. اچھا جی، اب آگے پڑھیں کیا لکھا ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ ملک را طرفی از زمایم، انہوں نے مناقضی کی ہے ملک را زمانم. ملک را زمانم جو رہبر فارسی میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، یہ کمپوزروں کی کارستانی سے وہ خراب ہو گئی ہے. اصل میں ہے ملک را طرفی از زمائم اخلاق او معلوم شد. ٹھیک، بادشاہ کو طرفی از زمائم اخلاق او معلوم شد، اس کے مذموم اخلاق میں سے کچھ معلوم ہو گیا، اس کی ناپسندیدہ، اس کی قابل مذمت عادتوں میں سے کچھ معلوم ہو گیا. یعنی بقرائن، قرائن سے کچھ معلوم ہو گیا، حالات سے کچھ معلوم ہو گیا. ہاں، تو اس میں ملک را بادشاہ کو، اچھا اس میں وہ ایک قرینہ، ایک تناظر موجود ہے، وہ اس کا ترجمے میں آپ اہتمام کریں کہ بریکٹیں لا کر کہ بیان کیا جاتا ہے یا لوگوں کا کہنا ہے بادشاہ کو یہ طرف پہلو کے معنی میں، تھوڑا بہت کے معنی میں، کچھ کے معنی میں. طرفی از زمائم اخلاق او، اس کے مذموم اخلاق میں سے طرفی کچھ تھوڑا بہت، بقرائن حالات سے، قرینوں سے. تو یہاں قرینہ کی جمع ہے. قرینہ یہاں ادھر ادھر کی صورتحال، یعنی جو چیز کسی شے کے ساتھ ملی ہو وہ قرین ہوتی ہے. تو قرین سے مؤنث قرینہ ہے. قرینہ کبھی سلیقہ کے معنی میں بھی آتا ہے، جب ہم کہتے ہیں چیزیں قرینے سے سجا رکھی ہیں، یعنی چیزوں کے ساتھ وہ ملا کے ایک ترتیب سے آراستہ کر دی گئی ہیں. تو قرینہ فارسی میں بھی اسی طرح جیسے اردو میں ہے کہ قرینے سے کسی طرح، کسی طریقے سے، کسی اور سلیقے سے. تو یہاں میں نے ترجمہ اس کا حالات کیا ہے، جیسے حالات تھے کچھ اور حالات سے، کچھ اور صورتوں میں، کچھ اور صورتوں سے. یہاں قرینے کا ترجمہ صورت بھی سمجھا جا سکتا ہے، کچھ اور صورتوں سے، کچھ اور. یہاں ترجمہ بڑا اچھا کیا انہوں نے، حضرت صاحب نے، کچھ اور آثار سے. قرینے کا ترجمہ آثار، اثر. کچھ اور صورتوں سے ملک را بادشاہ کو طرفی کچھ از زمائم اخلاق او، اس کے مذموم اخلاق میں سے، اس کی قابل مذمت عادات میں سے، اس کی بری عادات میں سے کچھ معلوم ہو گیا. اس میں اخلاق، زمائم اخلاق قابل غور ہے. زمائم اخلاق مرکب توصیفی ہے، جو اصل میں تھا اخلاق زمائم، اور اخلاق زمائم بھی اصل میں خلق زمیم تھا. خلق اخلاق سے واحد ہے،
یعنی اخلاق خلق کی جمع ہے. اور آگے ذمیم خلق کی صفت، خلق ذمیم مذموم خلق، مذموم عادت. تو یہ ذمیم مذموم یہ مفعول کے معنی میں ہے. مفعول تو یہ ہے ہی اسم مفعول، اور ذمیم بھی اسم مفعول ہے، یعنی یہ مفعولیت اپنے اندر رکھتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے مقتول اور قتیل قتل شدہ ہم معنی ہے، جیسے مولود اور ولید ہم معنی ہے. وزن فرق ہے، مفعول کا وزن یعنی مذموم کا وزن مفعول ہے، یا مقتول مولود کا وزن مفعول ہے، اور ولید قتیل اسی طرح ذمیم اس کا وزن فعیل ہے. تو یہ مفعول اور فعیل اسم مفعول کے دو وزن ہیں. یعنی ذمیم ہو تو ہم اس کو مذموم سمجھیں گے، تو خلق ذمیم یعنی خلق مذموم، مذموم جس کی مذمت کی جائے، جس کی برائی بیان کی جائے. اچھا، تو اس کی ذمیم کی جمع ذمائم، جیسے قبیل اور قبیلہ سے جمع قبائل آتی ہے. ذمیمہ کی جمع ذمائم، ذمیم سے مؤنث ذمیمہ، اور پھر اس کی بھی جمع ذمائم. تو اخلاق ذمائم کو الٹ دیا گیا، وہ موصوف جس نے پہلے ہونا تھا اب یہاں بعد میں آ گیا ہے. ذمائم اخلاق، تو اس کو سمجھا جائے گا اخلاق ذمائم یعنی خلق ذمیم کی جمع، خلق کی جمع اخلاق اور ذمیم کی جمع ذمائم. اس کے مذموم اخلاق میں سے بادشاہ کو قرائن سے، حالات سے کچھ معلوم ہو گیا، معلوم شد. تو پھر آگے کیا لکھا ہے؟ معلوم شد. اس کے بعد پھر لکھا ہوا ہے در شکنجہ کشید، در شکنجہ کشید، اس نے اسے شکنجے میں کھینچ دیا. در شکنجہ کشید. وبا انواع عقوبت، وبا انواع عقوبت بکشت، اور اسے طرح طرح کی سزائیں دے کر مار ڈالا. اسے طرح طرح کی سزائیں دے کر مار ڈالا. اسے جو طرح طرح کی سزائیں ہیں، یہ معنی پیدا ہوتا ہے عقوبت سے پہلے انواع کے لفظ سے. اس پہ بعد میں آتے ہیں. پہلے دیکھیں در شکنجہ کشید، کشیدن سے کشید ہے، شکنجہ کا ترجمہ شکنجہ ہی ہے. اچھا، کشید اس نے کھینچا، کشیدن کھینچنا، کشید اس نے کھینچا. کشد فعل مضارع اور کشش اس سے حاصل مصدر کشش. یہ کشید بھی پڑھا جا سکتا ہے، اسے کشید. یہ لبو یعنی لہجے میں فرق ہے، کشید یا کشید. اچھا، اس کے بعد ہے با انواع عقوبت. انواع نوع کی جمع ہے، نوع کہتے ہیں قسم کو، یعنی بنی نوع انسان. تو نوع کی جمع انواع، قسمیں. عقوبت سزا. تو عقوبت سزا کی قسموں کے ذریعے، سزا کی قسموں کے ساتھ، لفظی ترجمہ سزا کی قسمیں. انواع عقوبت مرکب اضافی ہے، لیکن انواع عقوبت کی بجائے اب ترجمہ کیا کریں گے؟ طرح طرح کی سزا سے. یعنی نوع عقوبت، نوع عقوبت، نوع عقوبت. اصل میں یوں ہے، یہ لفظ اصل میں ہے نوع عقوبت سزا کی ایک قسم، پھر نوع عقوبت سزا کی ایک قسم، پھر نوع عقوبت سزا کی ایک قسم. تو اب عقوبت جس نے نوع کی وجہ سے، نوع کے بار بار آنے سے، بار بار آنا تھا، اس کو ایک ہی مرتبہ رکھ کے مضاف کو جمع بنا دیا گیا ہے. انواع عقوبت، جس کا مطلب ہے عقوبت کی قسم، یہ عقوبت کی مختلف قسموں کے ذریعے، یعنی مختلف طرحوں کے ذریعے، طرح طرح کی سزا کے ذریعے. اچھا، طرح طرح مختلف یعنی طرح طرح کی سزاؤں سے بکشت، اس نے مار دیا. کشتن سے کشت فعل ماضی مطلق، وہ پیچھے بھی کشید فعل ماضی مطلق پہلے سے پہلے سیغے ہیں. آگے کیا لکھا ہے؟ آگے کہتا ہے
حاصل نہ شبد رضا یہ سلطان، حاصل نہ شبد رضا یہ سلطان، تا خاطر بندگاں نہ جوئی. اچھا، حاصل نہ شبد رضا یہ سلطان، بادشاہ کی رضا حاصل نہ ہوگی یہاں تک کہ خاطر بندگاں نہ جوئی، اسے بندوں کے تو دل میں تلاش نہ کرے، یہاں تک کہ تو اسے بندوں کے دل میں تلاش نہ کرے. تا بندگاں، تا خاطر بندگاں نہ جوئی لکھا ہے، بجوئی بندگان نہ جوئی نہ. جب تک، یہ تا جب تک کے معنی میں، تا وقتی کے، جب تک کے، ٹھیک ہے. تا در خاطر بندگاں، تا کے بعد کیا لکھا ہے؟ تا خاطر بندگان، تا خاطر بندگاں نہ جوئی، جب تک تو اس کو بندوں کے دلوں میں تلاش نہ کرے. یہاں سمجھ لیجئے تا در خاطر بندگاں آرا نہ جوئی، یہ آرا بھی یہاں حذف شدہ ہے، تو اس کا اشارہ وہ یہ چلا گیا ہے اوپر رضا کی طرف. یہیں سے ہمارے ہاں یہ فارسی سے رضا جوئی بنتا ہے، خدا کی رضا تلاش کرنا. اچھا، یہاں تک، جب تک کہ تو اس کو بندوں کے دلوں میں تلاش نہ کرے، تو بادشاہ کی رضا، بادشاہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا. اچھا، یہاں معین فارسی میں اس کا ایک اور خوبصورت ترجمہ ہے، وہ خاطر جوئی سے انہوں نے، یعنی خاطر جوئی، اور خاطر کا جو ترجمہ جو کہ دل ہے، تو دل جوئی یہاں آسان کیا گیا ہے کہ تجھے سلطان کی، بادشاہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی جب تک تو دل بندگاں نہ جوئی، جب تک تو بندوں کی دل جوئی نہ کرے. تو دل جوئی بندوں کو تسلی نہ دے، بندوں کو، بندوں کی دلداری نہ کرے. لیکن یہ میرے ذہن میں حاصل نہ شبد سے مفہوم یہی ہے کہ در خاطر بندگاں رضا نہ جوئی، جب تک اس رضا کو، اس خوشنودی کو بندوں کے دلوں میں تلاش نہ کرے. جی، اس کے بعد تو یہ جستن، تلاش کرنا، اس سے فعل مضارع جوید اور فعل مضارع صیغہ واحد حاضر جوئی، تو تلاش کرے، اور صیغہ واحد حاضر منفی، مضارع منفی صیغہ واحد حاضر نہ جوئی. اور خاطر بندگان مرکب اضافی، خاطر بندہ بندے کا دل، لیکن یہاں بندگان ہے، لہذا یہاں خاطر ایک دل کے معنی میں نہیں، یہاں خاطر بول کر مراد خاطر ہا لیا گیا ہے، یعنی کئی دل. ہاں، تو حاصل نہ شبد، حاصل شدن سے فعل مضارع منفی، اور آگے رضائے سلطان مرکب اضافی. آگے کیا لکھا ہے؟ خواہی کہ خدا یہ برتو، اچھا، خواہی کہ خدا یہ برت بخشد، خواہی کہ خدا یہ برت بخشد. یہاں رہبر فارسی میں غالباً متن غلط لکھا ہوا ہے، اسے دیکھیں کیا ہے. یہ مہینے والی فارسی نے خواہی کہ خدا یہ برتو بخشد، خواہی کہ خدا یہ برت بخشد، یہ تو صحیح ہے، معین فارسی میں صحیح ہے. رہبر فارسی میں یہ یہاں پہ دو بار بہ لکھا ہوا ہے، خواہی کہ خدا یہ برتو بخشد، بخشد. یہ بخشد سے پہلے جو با ہے یہ فالتو ہے، اس کی وجہ سے شعر کا وزن خراب ہو جاتا ہے. یہ شعر کا اصل وزن کیا ہے؟ مفعول مفاعل فعول. دنیا میں جو اہل دل رہے ہیں آزردہ و مستقل رہے ہیں، کچھ دل میں بھی صبر کی کمی تھی، کچھ زخم بھی جاں گسل رہے ہیں. ہمارے استاد گرامی ڈاکٹر خورشید رضوی کی رائے گاہ میں موجود غزل کے دو اشعار اسی ردم میں ہے کہ در شعر سادی کے بارے میں، در شعر سے تن پیمبرانند، ہر چند کے لا نبی یا بعدی، اب یا تو قصیدہ و غزل را، فردوسی و انوری و سعدی.
تو یہ یہاں کیا ہے، دوبارہ پڑھیں. خواہی کے خدا خواہی کہ خدا یہ برت و بخشد. اگر تو چاہتا، یہاں خواہی سے پہلے اگر حذف شدہ ہے، وہ اگر کیوں حذف کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ پیچھے پہلے مصرے میں آ گیا ہے. جی کیا لکھا ہے پہلے مصرے میں؟ لکھا ہے تا خاطر بندگان نجوم، اس سے پہلے حاصل نشبت رضائے سلطان. حاصل، اس سے بھی اوپر کیا لکھا ہے؟ نہیں بس ٹھیک. ہاں، حاصل نشود رضا یہ سلطان. تا وہ اگر پہلے نہیں ہے، یہ تا کی وجہ سے یہاں اگر کا قرینہ موجود ہے. ہاں، اگر خواہی تو خواہی بخل کے خدا خواہی، دوبارہ پڑھیں. خواہی کے خدا یہ برت و بخشد. اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ پر مہربانی کرے، با خلق خدا بکن نکوئی، تو بھی خدا کی مخلوق کے ساتھ کوئی نیکی کر، کچھ اچھا کر. تو خواہی خواستن سے فعل مضارع صیغہ واحد حاضر، اور خواہی اچھا برکسی بخشیدن، کسی پہ مہربانی کرنا. تو برتو بخشد، یہ بخشیدن سے بخشد ہے فعل مضارع. خواہی کہ خدا یہ برتو بخشد، اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھ پر مہربانی فرمائے. با خلق خدا، خلق خدا مرکب اضافی ہے، اور بکن نکوئی، یہ نکوئی کردن، نیکی کرنا. تو نیکی کر. بکن فعل امر ہے، نکوئی نیکی. آگے کیا لکھا ہے؟ کوئی آوردہ ان کے یکی از ستم دیدگان، آوردہ اند کے یکی از ستم دیدگان، برسر او گزشتو درد برسرے او گزشتو در حال تباہ او تعمل کرد، در حال تباہ او تأمل کرد. اچھا، تو کیا ہے؟ آوردہ اند کہ یکی از رستم کہ یکی از ستم دیدگانے، یکی از ستم دیدگان برسرے او گزشت. بیان کیا گیا ہے کہ اس کا ظلم سہنے والوں میں سے کوئی برسرے او گزشت، اس کے پاس سے گزرا. یہ جو برسرے او گزشت ہے، یہ اس کے پاس سے، اس کے سرانے کے پاس سے. تو اب اس میں یہ صورتحال ہے کہ یا تو وہ مرا ہوا تھا تو اس کے سرانے کے پاس سے، یعنی اس کے پاس سے گزرا، یا اس میں یہ بھی قرینہ موجود ہے کہ اس کے قبر کے پاس سے گزرا. تو برسرے او گزشت، اس کے پاس سے گزرا. ہاں جی، گزشت گزرا. آگے و در حال تباہ، و در حال تباہ وئی، تباہ او تعمل کرد، و در حال تباہ او تأمل کرد. یہ تأمل در حال، یہ اصل میں اس کے تباہ حال پہ غور و فکر کیا، اور اس کی تباہ شدہ حالت پہ غور و فکر کیا. تو یہ تأمل در غور و فکر ہے. غور سے دیکھنا جو ہے نا، وہ اس کا مفہوم آپ کر لیں، لیکن اصل میں یہ ہے تأمل کردن در چیزی، در چیزی تأمل کردن. تأمل غور و فکر، در چیزی تأمل کسی چیز میں غور و فکر کرنا. اچھا، تو
ستم دیدگان، یہ ستم دیدن سے ہے، ظلم دیکھنا، کسی کا ظلم دیکھنا. یہاں لفظ تو دیدن دیکھنا ہے، لیکن ستم دیدن یہ ظلم سہنا کے معنی میں ہے. یہ شوہر دیدن اور شوہر دیدہ، یعنی جن عورتوں نے شوہر دیدہ عورتیں، یعنی جن عورتوں نے شوہر کو برداشت کیا ہو، وہ یعنی جو اپنے جنہوں نے اپنا شوہر دیکھا ہو، وہ تو شوہر دیدہ خواتین ہوتی ہیں. تو یہاں دیکھا بمانا سہنا. تو ستم دیدگان، یہ ستم دیدہ کی جمع ہے. وہ لوگ جنہوں نے ظلم سہا ہے، جنہوں نے اس کا ظلم سہا تھا، ان میں سے کوئی برسر او در گزشت، اس برسر او گزشت، اس کے پاس سے گزرا، در حال تباہ او تأمل کرد، اور اس کے تباہ حال پہ اس نے غور و فکر کیا. جی آگے کیا لکھا ہے؟ یہ حال تباہ او، حال تباہ یہ مرکب توصیفی ہے، اور یعنی تباہ یہاں حال کی صفت ہے، اور یہ تباہ حال او، یہ پھر او کی وجہ سے یہ سارا مرکب اضافی ہے. پھر اس کے بعد لکھا وگفت، وہ گفت اور کہا، کہتا ہے نہ ہر کے قوت بازو منصبی دارد، نہ ہر کے قوت بازو و منصبی دارد، بسلطنت بخورد مال مردما، بسلطنت بخورد مال مردم ما بغزاف. یہ نا حسرت صاحب کی یہ جو فارسی متن ہے، فارسی متن میں شعر تو ہے، لیکن وہ اس کا ترجمہ گول کر گئے ہیں. وہ ترجمہ صاحب کتابت یا کمپوزنگ کی کارستانی کی نظر ہو گیا ہے. تو شعر اصل میں دوبارہ پڑھیں. نہر کے قوت، نہر کے قوت بازو، نہر کے قوت بازو و منصبی دارت. اچھا یہ تو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہ باشد، یہ نہیں ہو، یہ نہیں ممکن، ممکن نیست، یہ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، ممکن نیست یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک، یا یہ نہ نہیں ہو سکتا کے معنی میں، کہ ہر کے بازو قوت بازو و منصبی دارت، جو بازو کی طاقت اور کوئی منصب رکھتا ہے، جو خود صاحب طاقت ہے، یعنی اس کے اپنے بازوؤں میں جان ہے، خود طاقتور ہے، توانا ہے، اور یا اسے کوئی منصب حاصل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بس سلطنت، وہ سلطنت سے اپنی اقتدار کے زور سے مال مردمہ بخورد، بسلطنت بخورد مال مردمہ بغزاف، وہ اپنی اقتدار کے زور سے لوگوں کا مال بخورد کھالے بغزاف، یوں ہی خواہ مخواہ. گزاف، یہ لاف گزاف اکٹھا آتا ہے، گزاف بےہودگی، تو بےہودگی، فضول، گپ شپ، ڈینگ، اس طرح کے معنی میں. تو یہاں بیکار کے معنی میں، یوں ہی کے معنی میں، خواہ مخواہ کا لفظ بھی ہم یوں ہی کے لیے بیکار جیسا معنی دینے کے لیے بناتے ہیں. تو یہاں گزاف اس طرح آیا اس معنی میں. نہ ہر کے قوت بازو و منصبی دارد، یہ نہیں ہو سکتا جو بھی کوئی قوت بازو اور کسی عہدے کا حامل ہے، وہ اپنے اقتدار کی وجہ سے لوگوں کا مال یوں ہی کھا لے، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا بسلطنت، یہ سلطنت اقتدار کے معنی میں یہاں
سلطانی کے معنی میں، یعنی سلطان ہونا، اقتدار رکھنا. اچھا تو بسلطنت آگے ہے مال مردماں، بخورت خوردن سے فعل مضارع، مال مردماں مرکب اضافی، نہر کے بازو، قوت بازو مرکب اضافی، بازو کی طاقت، و منصبی دارد، یہ منصبی دارد منصب رکھتا ہے یعنی حامل منصب ہے، دارد داشتن سے. پھر آگے کیا ہے؟ فعل مضارع ہے تواں بحلق فرو بردن، تواں. تو تواں بحلق فرو بردن، استخوان درشت، یہ سخت ہڈی حلق میں اتاری جا سکتی ہے، سخت ہڈی حلق میں اتاری جا سکتی ہے، اپنے حلق میں اتاری جا سکتی ہے، سخت ہڈی نگلی جا سکتی ہے. پھر ولی شکم بدرد، لیکن وہ پیٹ پھاڑ دیتی ہے. چن بغیرت اندر ناف، چن ولی شکم بدرد چن بغیرت اندر ناف، وہ پیٹ پھاڑ دیتی ہے، لیکن وہ پیٹ پھاڑ دیتی ہے جب وہ اندرون ناف، یعنی ناف کے اندر پھنس جائے، ناف کے اندر اگر کسی کوئی جگہ جا پکڑے. یہ کیا ہوتا ہے کہ چیز ظاہر ہے جب جو چیز ہم نگلتے ہیں وہ معدے میں چلی جاتی ہے، تو اگر وہ معدے کے گوشت میں کہیں کسی جگہ جا اڑے تو پھر وہ پیٹ، ظاہر ہے وہ پیٹ ہی پھٹتا ہے اس سے. پھر تو یہ معدے میں آگے یعنی وہ ناف میں گیرد، وہ جا اڑنے سے یہاں مراد ہے. اچھا لفظوں کو کھول لیتے ہیں تاکہ جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کی وضاحت ہو جائے. اچھا تواں بحلق فرو بردن، اچھا بردن، تواں بحلق فرو بردن، استخوان درشت. استخوان درشت سخت ہڈی، موٹی ہڈی، درشت سخت، مرکب توصیفی ہے، استخوان موصوف ہے اور درشت اس کی صفت. اچھا تواں یہ فرو بردن اندر لے جانا، نیچے لے جانا، بردن لے جانا تو فرو بردن نیچے لے جانا، بحلق حلق میں نیچے لے جانا، لفظی طور پہ واضح ہے. تو بحلق فرو بردن حلق کے اندر لے جانا یعنی نگل لے جانا. تو تواں ممکن ہے، تواں ہو سکتا ہے، حلق فرو بردن استخوان درشت کہ حلق کے اندر لے جائی جا سکے، یعنی یہ ممکن ہے کہ یعنی ہڈی حلق کے اندر لے جانا، سخت ہڈی حلق کے اندر لے جانا توان ممکن ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے. یہ توان کے بارے میں نے بتایا ہے کہ تواند اور توانی، توانید، تواند، توانند، توانی، توانید، توانم اور توانیم یہ امدادی افعال ہیں. یہ کین کڈ کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. آئی کین گو، آپ انگریزی میں کہتے ہیں تو میں جا سکتا ہوں، یا آئی کین ریڈ، میں پڑھ سکتا ہوں. تو فارسی میں کہیں گے می توانم بروم، می توانم بخانم، تو میں پڑھ سکتا ہوں. لیکن یہ فعل مضارع اگر پورا آپ اس طرح استعمال کریں تو وہ جملہ اس طرح ہی بنے گا. لیکن اکیلا توان جو ہے وہ پھر مجہول پیرائے میں چلا جاتا ہے. مثلا توان، پھر اس کے بعد آپ فعل مضارع نہیں لاتے. مثلا توانستن یعنی توانست کے بعد آپ فعل مضارع لاتے ہیں، یا می تواند، می توانند، می توانم وغیرہ کے بعد آپ فعل مضارع لاتے ہیں کے بعد یا بے کی حرف بے کے بعد. یعنی
توانم بخورم، توانم بروم وغیرہ، یا می توانی بروی، می توانی بخوری. لیکن اکیلا توان ہو تو پھر آپ مصدر پورا لے آتے ہیں. تواں دیدن، دیکھا جا سکتا ہے. پھر وہ تواں، وہ اس کا جو ہے نا وہ یعنی یہ تواں دید یا دیدن مصدر لانے کی بجائے نون کے بغیر جو کچھ بچتا ہے، مثلا ماضی مطلق کا پہلا صیغہ وہ لاتے ہیں. تواں رفت، جانا ممکن ہے. تواں کرد، کیا جا سکتا ہے. یہ بھی مجہول پیرائے میں ہو جاتا ہے یہ سٹرکچر. تو تواں بحلق فروب بردن، نگلی جا سکتی ہے، یعنی استخوان درشت، سخت ہڈی. لیکن چن بگیرد اندر ناف، جب وہ ناف میں گیرد پکڑ کر لے، گرفتن سے گیرد ہے، جب وہ ناف کے اندر پکڑ کر لے، اس کا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے ترجمہ. تو ناف کے اندر پکڑ کر لے یعنی ناف میں پھنس جائے، ناف میں دھنس جائے. جب وہ ناف میں پھنس جائے، ناف کے اندر پھنس جائے، بغیرت پکڑ کر لے، اندر ناف، ناف کے اندر. تو شکم بدرد، پیٹ کو پھاڑ دیتی ہے. تو شکم پیٹ، بدرد پھاڑ دیتی ہے. یہ دریدن سے درد فعل مضارع ہے، اور ادھر گرفتن میں گیرد، وہ گرفتن سے گیرد فعل مضارع ہے. جی آگے کیا لکھا ہے؟ اس کے بعد پھر شعر ہے نمان ستم گارے بد روزگار. اچھا دوسرا مصرع ہے بمان برو نہیں، یہ پہلا مصرع نہ ماند ستم گارے نہ ماند ستم گار بد روزگار. زمانے کو برائی میں گزارنے والا ستم گر نہ ماند نہیں رہے گا. بماند برو لعنت پائیدار، اس پر مستقل لعنت باقی رہ جائے گی. اچھا، اسے یوں بھی ترجمے میں لایا جا سکتا ہے کہ بری طرح زمانے کو گزارنے والا ظالم، برا زمانہ گزارنے والا ظالم، زمانے کو برائی میں گزارنے والا ظالم، برے زمانے والا ظالم، برے زمانے والا ظالم، برے زمانے والا ستم گر، وہ نہیں رہتا. البتہ مستقل لعنت اس پہ رہ جاتی، اس پر مستقل لعنت رہ جاتی. تو اس میں ستمگار، ظالم، ظلم کرنے والا، یہ جو بد روزگار ہے یہ محل نظر ہے. یہ دیکھیں اصل میں ہے روزگار بد، روزگار زمانہ، تو روزگار بد برا زمانہ، تو یہ مرکب توصیفی ہے. اچھا، اب مرکب توصیفی میں جو صفت بعد میں آتی ہے اس کو شروع میں لے آئیں تو یہ مرکب توصیفی اب مرکب توصیفی نہیں رہتا، کبھی رہتا ہے لیکن اب یہاں اس صورت میں نہیں ہے. یہ اس میں صفت ترکیبی بن گیا، برے زمانے والا. جیسے آپ کہتے ہیں کردار بد، برا کردار، اور کہتے ہیں بد کردار، بد کردار والا. اچھا، اسی طرح گفتار بد، برا گفتار، اسی طرح بد گفتار، برے گفتار والا. تو یہ روزگار بد، بد زمانہ، بد حالات، برے حالات، تو بری زندگی، برا زمانہ، تو بد روزگار، برے زمانے والا. تو اس نے ظاہر ہے ظلم و ستم کیا ہے تو وہ ایک زمانے کی برائی کی ہے نا، اس نے زمانہ بھر ایک برائی کی ہے، تو اس لیے اس کے زمانے کو اس کے ستم کی وجہ سے بد روزگار کہیں گے کہ برے اپنے برے زمانے والا. تو برے زمانے کا حامل
ستمگر ظالم نماند نہیں رہتا، بماند رہ جاتی ہے برعو اس کے اوپر لعنت پائیدار مستقل لعنت پائیدار یہ پھر مرکب توصیفی ہے، لعنت موصوف ہے اور پائیدار اس کی صفت ہے۔ اچھا، اب اس میں جو قاضی سجاد صاحب نے ترجمہ کیا ہے وہ یہاں زیادہ صحیح ہے کہ بد اتوار، برے حالات، برے طور طریقوں والا، چونکہ روزگار طور طریقوں سے عبارت ہے تو برے طور طریقوں والا ظالم نہیں رہتا۔ تو یہاں بد قسمت بھی اس کا ایک ترجمہ کیا گیا ہے، یہ معین فارسی میں اور رہبر فارسی میں، تو بد قسمت ظالم نہیں رہتا۔ تو یہ بد قسمت سے مجھے یہ بد روزگار کا یہ مفہوم برا زمانے والا، یعنی بد اتوار، یہ زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس حکایت کا آخری شعر ہے۔ اچھا عزیز طلبہ، یہ جو کچھ کوشش کی گئی ہے یہ ہمارے لائق و فائق شاگرد اویس جمیل کی ہمت سے ہوئی ہے۔ یہ آپ کے لیے، یہ اپنے لیے بھی، اور اگر غور کریں تو آپ سب کے لیے کالج میں کلاسز پڑھنے کے بعد یہاں میرے پاس گھر میں 8-9 بجے تک بیٹھ کے بھی ریکارڈنگ کرتا رہا ہے۔ اللہ اس کے علم و عمل میں اور دین و دانش میں مزید برکت ڈالے، اور ہم سب اصل میں اویس کی اس ہمت و عزیمت کے شکر گزار ہیں کہ اس نے جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے اتنا زیادہ وقت نکالا ہے، اور آپ سب بھی اب ہمارے لیے دعا گو رہیے گا۔ یہ جو کچھ آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے یہ حتمی نہیں ہے، آپ کی آراء کا انتظار رہے گا، اس میں ترمیم و اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس ریکارڈنگ میں جو کچھ جس ترتیب سے پیش کیا گیا ہے اس میں کوئی خاص ترتیب پیش نظر نہیں رکھی گئی، مد نظر نہیں رہی، بلکہ طبیعت کے زور سے جو چیز جیسے آتی چلی گئی ہے وہ وضاحت و صراحت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے۔ اور یہاں میں اپنے 2 اساتذہ کا شکر گزار ہوں، اپنے استاذ گرامی ڈاکٹر معین نظامی کا، جن کے فیض تربیت سے میں اس قابل ہوں کہ میں یہ چیز پیش کر سکا ہوں۔ ان کی کتاب معین فارسی ہمارے سامنے رہی ہے، اس میں کسی چیز سے اگر اختلاف بھی کیا گیا ہے تو بہرحال یہ جرأت و جسارت ہے، تو اس میں صرف تحقیق و کاوش منظور نظر ہے، اس کے سوا کوئی اور مقصد نہیں۔ اور ان سے پہلے میرے استاذ گرامی پروفیسر محمد یونس حسرت، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کی کتاب رہبر فارسی کو بھی سامنے رکھا گیا ہے۔ رہبر فارسی سے میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں بڑا استفادہ کیا ہے، لیکن اب اس پر بھی کچھ تنقیدی نقطہ نظر سے غور و فکر کیا گیا